مکے میں جتنی صورتیں اتری ہیں، جتنی آیات اتری ہیں، سب میں بتوں کو رگڑا لگایا گیا۔ میرا ایک سوال ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں سوال، جب کبھی اولیاء اللہ کے متعلق بات چیت شروع ہو اور بتوں والی آیات پڑھی جائیں تو صرف اتنا پوچھ لیا جائے سامنے والے سے کہ حضرت آپ بات میں کیجئے گا، پہلے یہ بتا دیں کہ مکے میں کون سے اللہ کے ولی کا مزار تھا؟ مکے میں کون اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتا تھا؟ آج بھی اگر کوئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجسمہ بنا کے اس کے سامنے جا کے اس سے مدد مانگے، شرک ہے۔ بت جو بنائے گئے تھے وہ ولیوں کے ہی تھے، لیکن بت بنائے گئے ایک، دوسرا ان کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ کیا سمجھا جاتا تھا؟ خدا۔ آج کوئی عبد القادر جیلانی کو خدا سمجھے، کافر ہے، بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خدا سمجھے، کافر ہے۔ مکے میں آمینہ کے راز جتنی دیر رہے ہیں، بتوں کے خلاف ہی آیات اترتی رہی، اور پھر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پھر بتوں والی آیات نہیں اتری۔ اس کے بعد وہ آیات اتری، وہ صورتیں اتری جس کے اندر بنی اسرائیل کو تورات اور انجیل کی باتیں بتائی گئی، اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے ان احسانات کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے تو آپ نے اپنے جو چاہنے والے تھے، اپنے جو امتی تھے، ان کو قبروں پر جانا منع فرما دیا کہ تم میں سے کسی نے قبر پر نہیں جانا۔ اچھا کیوں منع کیا؟ یہ تو مولوی صاحب بتا دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا۔ منع کیوں کیا؟ منع اس وجہ سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان کی قبر ہی نہیں تھی، مسلمانوں کی قبریں عام نہیں تھی، تو کفار و مشرکین کے قبرستان میں جانا، پھر ان کے لیے دعا کرنا، یہ قطعاً جائز بھی نہیں تھا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مدینے میں پہنچے اور مدینے میں قبرستان بن گیا، لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، پھر ان کی قبریں بن گئی۔ جب قبریں بن گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں اس سے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تمہیں کہتا ہوں فزوروها، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ، کہ یہ قبریں جو ہیں یہ دنیا میں بندے کو نیک بناتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھے پرسکون طریقے سے اور یہ دیکھیں کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لوگ بتوں کو خدا سمجھتے ہیں اور بتوں سے ہی مدد مانگتے ہیں، بتوں کو خدا سمجھ کے ان سے مدد مانگتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایسے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو اعلان کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مولا کریم وہ کون سی چیز ہے جو تو نہیں دے سکتا؟ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، نستعین کے اندر کون کون سی چیزیں مولا کریم جو تجھ سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے، اور کون سی چیزیں جو تجھ سے نہ مانگے کسی اور سے مانگ لیں؟ سوال تو ہے نا۔ تو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچئے کائنات کی وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی چیز نہیں ایسی نظر آئے گی جو اللہ نہیں دے سکتا۔ بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، میاں بیوی ہوں تو اولاد نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ قبرستان میں آپ موجود ہو اور آپ کو دینے والا کوئی نہ ہو، دینے والا کوئی نہ ہو، روٹی نہ مل رہی ہو، تو آپ اللہ سے روٹی مانگی، اللہ تعالیٰ قبرستان میں بھی آپ کو روٹی دے دے گا۔ روزی دینے والا وہی ہے، اور آپ لوگوں کے ہجوم میں ہوں اور لوگ آپ کو پوچھ نہ رہے ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ روڈ کے اوپر جائیں، کئی پاگل ایسے آپ کو نظر آئیں گے، پاگل
وہ لگے ہیں پاگل. نہ کبھی آپ نے اس کو روٹی پوچھی ہوگی, نہ کسی نے روٹی پوچھی ہوگی, نہ کسی نے یہ پوچھا ہوگا یار کتنے دن سے بھوکا ہے تو, کسی نے نہیں پوچھا. لیکن وہ بھی زندہ رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی روٹی دیتا ہے. ڈیوٹیاں کسی نہ کسی کی اللہ لگا دیتا ہے. تو لاکھوں کا مجمع ہو اور لاکھوں کے لاکھوں مخالف ہوں, کوئی سبب ظاہری موجود نہ ہو, اللہ تعالیٰ تب بھی چاہے تو اپنے بندے کو بچا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز کسی بھی طرح کی وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی چاہیے. اس کا مطلب تو صاف صاف یہ ہے, اگر کوئی روڈ پہ گر گیا ہے تو 1122 والے کو کال کرنا شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب تو یہی ہے. اب آپ کو اگر تنخواہ نہیں ملی تو آپ جا کے مالک کا سر کھا رہے ہیں, جناب تنخواہ دو تنخواہ دو تنخواہ دو, میرے گھر کے معاملات بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ تنخواہ دو. تو اب اللہ سے مانگیے نا, روزی تو اللہ نے دینی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دے, وہ آپ کو 3 مہینے کی پہلے دے دے, تو اب اللہ سے مانگیے. اب اس طرح کی باتیں کریں گے نا, بھائی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. نماز روزے کی ماں بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو, یہی کہتے ہیں نا, مولوی صاحب تو دعا کرو. اور آپ نات خان تھے ہمارے, تو ان کو بابا جی پکڑ کے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں داڑھی رکھ لو. تو انہوں نے کہا جی بابا جی دعا کرو. کہتے دعا کر لینا, میں کی کرا, ہمیں کلی دعا نہ کی کرا, دوسری کوشش کرو نا. تو ہم کہتے ہیں دعا کرو. بھائی ہدایت کس نے دینی ہے؟ جی اللہ نے دینی ہے. اچھا روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو دکان بھائی نہ کھولو. بندہ دکان نہ کھولے, اللہ روزی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دے سکتا ہے, لیکن سارے کھولتے ہیں. اصل میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولیوں سے نہ مانگو اللہ سے مانگو. ولیوں سے نہ مانگو اللہ سے مانگو, اور اللہ سے نہ مانگو بیبے سے مانگ لو روٹی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب اللہ کو چھوڑ کے 1122 والوں کو کال کر لو. اللہ کو چھوڑ کے 1122 والوں کو کال کرنا جائز, لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے پیاروں کو مددگار سمجھتے ہوئے غوث جیلانی کو پکارنا شرک. عجیب بات ہے بھائی. تم ایک طریقہ رکھو, تم ایک بات کرو کہ جی اللہ کے علاوہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. تو پھر کوئی زندہ ہو یا مردہ, بھائی اللہ سے مانگنی تو اللہ سے مانگنی ہے. یہ عجیب سی منطق ہے کہ بھئی جب کوئی زندہ تمہارے سامنے کھڑا ہو تو اس سے مانگ لو, اور جب قبرستان میں ہو تو پھر اللہ کو چھوڑ دو, پھر اللہ سے مانگو اور قبرستان والوں سے نہ مانگو. لیکن جب کوئی زندہ تمہارے سامنے موجود ہو پھر اللہ کو رہنے دو, اس سے مانگ لو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا. سرکار نے فرمایا جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے کبھی سوال نہیں کرے گا, کسی سے کبھی سوال نہیں کرے گا, تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرا کوڑا بھی گر گیا نا, کوڑا چھاٹیا وہ گر گیا نا گھوڑے سے نیچے, تو میں نے وہ بھی کسی نے کو نہیں کہا کہ یار مجھے دے دے, میں نے وہ بھی اتر کے خود ہی پکڑا ہے, کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ دیا تھا, ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا. نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تمہیں کہتا ہے کہ ولیوں سے نہ مانگو, تو خود پھر مسیحی اللہ واقعی مانگی جنت. کمال ہے. اس کو کہتے ہیں دوغلی پالیسی. جب نہیں مانگنا تو پھر کسی سے بھی نہیں مانگنا بھائی. ہاں ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے بھی خدا سمجھ کر نہیں مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے خدا سمجھ کر نہیں مانگنا. جن کو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا ہے وہ ان کو خدا سمجھ کر پکارتے تھے. کیا سمجھ کر پکارتے تھے؟ خدا سمجھ کر پکارتے تھے, خدا سمجھ کر مدد مانگتے تھے, خدا مانتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا. تو کسی کو خدا سمجھ کے پکارنا یہ شرک ہے, قطعاً کفر ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کا پیارا سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھا جائے، پھر وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی پکار سکتے ہیں، وہ زمین کے اندر ہو تب بھی پکار سکتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت پہ ایک صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مروان ایک خلیفہ تھا، تو مروان نے جا کے نہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے اور سرکار کی قبر کو نا یوں ہاتھ لگا رہا ہے، توجہ، قبر کی یوں ہاتھ لگا کے نا تو یوں پھیر رہا ہے، کبھی پیار کرتا ہے قبر کو۔ تو مروان نے کہا یہ کون سا آدمی ہے اور کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید مروان نے یہ کہا یہ شرک ہے، نہ، مروان نے یوں بات کہی کہ یہ کیا انداز کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھونا یہ کوئی آسان سی بات ہے؟ تو مروان نے جب یہاں سے پکڑا نا، نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو اب آگے سے جب مڑ کے دیکھنے والے نے دیکھا تو وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مطلب صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ سرکار زمین پر تھے تو تب بھی وہی کمال تھا، سرکار زمین کے اندر ہے تب بھی وہی کمال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات کیا ہیں؟ سرکار کے جو کمال زمین پر تھے، سرکار کے وہی کمالات زمین کے اندر بھی، یعنی قبر انور کے اندر بھی، بلکہ سرکار کی عظمت اور بڑھ گئی۔ اچھا کمالات کیا تھے؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے نا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب سرکار مدینہ شریف تشریف لے گئے تو چونکہ وہاں کے سارے یہودی جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بیت المقدس جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنوائی تھی۔ یہ ملک شام میں مصر سے ہجرت کر کے ملک شام میں جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے سارے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو اپنے قریب کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ان کو بھی سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے لگایا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ اور اچھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، یہ کوئی بڑی بات تھی نہ، محبوب جدھر چاہتے ادھر ہی ہو جانی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی اور تبلیغ بھی ساتھ جاری رکھی۔ تو 16-18 ماہ تک سلسلہ چلتا رہا۔ یہ 1.5 سال گزرا تو یہودیوں نے کہا دین اپنا، باتیں اپنی، شریعت اپنی اور قبلہ ہمارا، قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل میں کئی مرتبہ یہ خواہش کر چکے تھے کہ میں بیت اللہ کو قبلہ بناؤں۔ اب رب تعالیٰ نے ایک دفعہ زور کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز دا فرما رہے تھے، تو نماز دا کرتے کرتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، گویا لگتا ہے کسی نے کوئی تانا کسا ہوگا، کوئی بات کہی ہوگی کہ قبلہ ابھی اپنا بنا لو بھائی، جب دین اپنا ہے تو قبلہ بھی اپنا بناؤ، دین اپنا اور قبلہ ہمارا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، پھر نیچے کیا، پھر اٹھایا، پھر نیچے کیا۔ یہ زور کی نماز کا وقت ہے، مجھے اور آپ کو قطعاً اجازت نہیں نماز کے اندر چہرہ اوپر اٹھانے کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا، رب تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی محبت کو جانتے ہیں، ہم آپ کی خواہش کو جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پھر نیچے کیا، پھر اٹھایا، پھر نیچے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب رب تعالیٰ خواہش تو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ محبوب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو، لیکن ابتداءً یہ بات نہیں فرمائی۔ رب تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ کی خواہش اور آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، محبوب آپ اس طرح کیجئے
ہم آپ کو پھیرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، جس طرف آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرف قبلہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب کہتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے مشرق میں قبلہ ہو تو مشرق میں ہوتا، محبوب چاہتے شمال میں قبلہ ہو تو شمال میں ہوتا، محبوب چاہتے کہ جنوب میں قبلہ ہو تو جنوب میں ہوتا۔ آپ میں سے جس نے عمرہ کیا اللہ تعالیٰ بار بار توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مسجد قبلہ تین جا کے دیکھیں گے کہ آپ جب وہاں نفل پڑھتے ہو نا تو نفل پڑھ کے جب باہر نکلنے لگتے ہو تو آپ بالکل اپنی اوپر کی طرف نگاہ ڈالو گے تو وہاں مطلب ایک جائے نماز کی صورت بنی ہوئی ہے، اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پہلے قبلہ اس جانب تھا۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا پہلے اگلی دفعہ پڑھ رہا ہے، نہ پیار تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ پھرنا چاہتے ہیں ابھی پھر جائیے، آپ ان کے تانوں کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، یہ تنگ کر رہے ہیں، یہ پریشان کر رہے ہیں، محبوب آپ ان کو منہ پہ مارے دیں، پھیرے چہرہ کدھر پھیرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی گھوم گئے۔ اب سوچو نا کہ بندہ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی پیچھے کھڑے، اب جب بندہ چہرہ اس طرف کرے گا تو مقتدی سامنے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، صحابہ نے صفیں توڑ دی، سبحان اللہ۔ صحابہ نے صفیں توڑ دی، کسی ایک صحابی نے نہیں یا رسول اللہ ہی کر لگ پہلے سانوں تو مولوی وقت پائی جاتے ہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی نے انجا کیا تو اللہ نے کہا انجا نہیں میں کرنا ہے، نبی اگر کر سکتے تو فلاں کیوں کرتے، نبی اگر کرتے تو فلاں کیوں نہ کرتے۔ جہاں پیار کی بات تھی وہ الگ بات تھی، لیکن ادھر کمال محبوب پاک علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی بات تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب چہرہ پھیرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی پھر گئے، نماز کے اندر ہی پھر صحابہ نے صفیں توڑ دی اور صفیں توڑ کے آگے پیچھے بنا دی۔ تو بعد میں پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ تم نے صفیں توڑی تو صحابہ کی خواہش کیا تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز ہے کیا؟ ہماری نماز کوئی الگ طریقہ توڑی ہے؟ وہ تو جس طرف آپ چہرہ کریں گے، جس طرف آپ دیکھیں گے، جو آپ کریں گے وہی تو ہماری نماز ہے۔ تو شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی، کہتے ہیں کیا کرم کیا، شاعر نے تو غضب کیا نا، ہم غضب نہیں کہتے، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے جگایا نماز میں، مطلب موقع دیا کہ آپ محبوب پر فدا ہو جاؤ۔ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے جگایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، میرے وہ اللہ کرے ہمیں بھی ایسے سجدے کی توفیق ہو جائے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کیا کمال کی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا۔ عصر کی نماز ہو رہی تھی، کسی قبیلے میں نماز ہو رہی تھی، امام نماز پڑھ رہا تھا، قریب سے کو بندہ گزرا، انہوں نے کہا لو کتنے لوگوں کر کے نماز پڑھ دے، میں ہوں ویکھ کے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز قبلہ چینج کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا راوی کمزور ہے، بندہ کیڑا رہے، بندہ کو پکا ہے کہ نہیں، صحابہ نے اسی وقت عصر کی نماز میں رک چینج کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی کمال کا ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رضا، اس حوالے سے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. یہ قول کے مطابق وحی آتی تھی نا، وحی آتی تھی تو وحی رک گئی. اچھا یہاں کچھ مولوی بیچارے وہ حکمت کو نہیں سمجھتے تو مولوی کہتا ہے نبی نے انشاءاللہ نہیں آکیا تو پھر وحی روکی. مطلب یوں اپنا شریکہ نبھاتے ہیں کہ نبی نے انشاءاللہ نہیں آکیا تو اللہ نے وحی روک دی تھی. پھر ایسے جیسے نبی چچا کا بیٹا ہے. ابے گدو، اللہ تعالیٰ نے وحی روکی تو اس میں محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کی بات تھی. دیکھیں نا، بعض اوقات بندہ اپنے بچے کی طرف بڑھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتا، حالانکہ اسی کے لیے لے کے آیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کے لیے وحی روک دی. جب وحی روکی نا تو مکہ کے کافر پتہ کرنا ہے لا محمد رب محمد نے چھاٹ گئی. وہ جو پہلے بھیجتا تھا نا وحی، اس نے روک دی وحی. تانے دیتے رہے، تانے دیتے رہے. اچھا انہوں نے تو تانے دیے کیونکہ وہ کافر تھے، انہوں نے تانے دیے وہ کافر تھے، اور آج مسلمان ہو کے بھی تانے دیتے ہیں. وہ نبی اللہ نے وہی روک دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن تک ایک قول کے مطابق وہی نہیں ہے. محبوب پاک علیہ السلام روتے پریشان ہوتے ہیں، مکے کے کافر تانے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی نے پھونکنا انہوں پھونک ہی لین دے گئے، انہوں نے منہ میں بند کرنا. اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری تو وحی کیا تھی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور مجھے تیری سیاہ کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. پھر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ پونکنا لے پونکتے رہن گے، مر جان گے رو رو کے، لیکن محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلے گی. چیخنے والے چیختے رہیں گے، رونے والے روتے رہیں گے، لیکن محبوب تیرا چرچا بڑھتا رہے گا. غلام نبی خلد میں جا بسے گا. بس محبوب کا ذکر ہی کرنا چاہیے، عظمت کی باتیں بیان کرنی چاہیے. بس دیکھو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کس کے اماں ابا کس کے گھر والے جو ساری بس معصومہ الخطا ہوں نہ، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن کون عقل مند ہے، کون حلال زادہ ہے جو باہر جا کے باتیں بتاتا ہے؟ اپنے گھر کی باتیں کوئی بات تو نہیں بتاتا، صرف اچھائیاں ہی بیان کرتا ہے. اور تم اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہو، صرف جو پتہ نہیں زندگی کیسے گزاری ہے، نہیں انہوں مار گیا، انہوں نے کوئی برائی نہیں بیان کرنی. تو جس میں ہیں ہی اچھائیاں، جس میں ہیں ہی اچھائیاں، اس کے ذکر کو سن کے جان نکل جاتی. نہیں جی فلانی جگہ سے انجنی سی ہویا، یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عظمت ہی بیان کرنی چاہیے. اور جو عظمت بیان کرتا رہے گا اس کا کمال کیا ہوگا؟ غلام نبی خلد میں جا بسے. غلام نبی جنت میں، غلام نبی خلد میں جا بسے گا. جہنم میں منکر منافق جلے گا. جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اچھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو بیٹے سارے وصال کر گئے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پتر ہون تے باں ہوندی ہیں, اب بھی یہی ہے انداز, لیکن اس وقت یہ تھا کہ جس کی اولاد نہ ہو, جس کے بیٹے نہ ہو, اس کی نسل نہیں چلتی. جس کے بیٹے نہ ہو اس کا نام لینے والا کون ہوگا؟ تو بیٹے کا انتقال ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین ہوئے, کفار نے تانے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. محبوب آپ کو خیر کثیر عطا کیا. کوثر, اچھا حوض کوثر کی بات نہیں ہے, ایک قول یہ بھی ہے کہ حوض کوثر ہی ہے. اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو, آپ کو کوثر عطا کی. اس کوثر سے مراد یہ ہے کہ محبوب آپ کے چاہنے والے امتی آپ کو عطا کیے. آپ کے چاہنے والے امتی آپ کو عطا کیے. محبوب یہاں تو لوگ اولاد کے چکر میں ہوتے ہیں کہ نام رہے گا, اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ نام رہے گا. پھر نام کب تک ہوتا ہے؟ دادا پردادا پتہ نہیں, اس کے بعد پھر ختم ہو گیا کام. کسی کو 4-5 پشتیں یاد ہوں گی. محبوب آپ کو ایسے غلام دیں گے, آپ کو ایسی امت دے دیں گے کہ سونے قیامت تک کی تیرا نام رہے. سبحان اللہ. قیامت تک تیرا نام رہے گا. اور محبوب اس بات کو چھوڑ دیجئے, وہ اور لوگ ہیں جن کو اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. محبوب یہاں قیامت تک لوگوں کو اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے تیرے نام کی ضرورت ہوتی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پھر فرمایا محبوب پریشان ہے, ابھی بھی محبوب پریشان ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنی دیر وہی نہیں بھیجی, آپ کا دل واقعی تکلیف میں پڑا, تو محبوب آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کو راضی کر دیں. ہم آپ کو راضی کر دیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہو جائیں؟ سرکار نے فرمایا میرا ایک بھی امتی جنت میں ہے جب تک میں نے راضی نہیں ہوں. سبحان اللہ. میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرے سارے امتی میں بخشوا کے جنت میں. سبحان اللہ. میں ایک روایت عرض کیا کرتا ہوں نہ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, دیکھو نا کاروبار کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں کسی نے جناب گندم, کسی نے دھان, کسی نے آلو, کسی نے مکئی کاشت کی ہوتی نا, تو مکئی کو جناب پہلے اس کو چھلیاں اتارنا, پھر اس کی صفائی خشک کرنا, پھر اس کے وہ جناب دانے نکال, کتنا لمبا پروسیجر ہے. اور لمبے چوڑے پروسیجر کے بعد پھر جا کے کوئی کہتا ہے جی 1500 رومان تے 2000 رومان تے 2500 رومان, اتنا سارا کام کرنا ہے. تو دوسرا کہے آگے یار تو میرے کو کھڑی مکئی تو اینا منافع لے تے جان چھڑ, تے کاشتکار نے کہنا چھیتی چھٹی, اگر تو جانے تیرا کام جانے میرے تو پیسے دینا. مطلب یہ ہے کہ مشقت نہ کرنی پڑے تو تھوڑا منافع بھی چل جاتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپشن ہے آپ کے لیے, بھئی قیامت کا میدان ہوگا, بھاگنا پڑے گا, ادھر جا ادھر جا, اس کو بخشوا اس کو بخشوا. کتنی تکلیف ہے کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے, اور محبوب آپ پریشان ہوں گے ان کے لیے. آپ یوں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا, میں اپنے امتیوں کو پانی پلاتا ہوں گا. یا رسول اللہ اگر اتر سرکار نے فرمایا جہاں نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے وہاں چکر لگا. یا رسول اللہ اتھے بھی نہیں, سرکار نے فرمایا پل چراغ پیوں گا. یا رسول اللہ آپ یوں 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 چلتے رہیں گے, ہاں امت کو بخشواتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا سونے تو آپشن لے لینا, ہم سودا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ کیا سودا ہے؟ کیا بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کی آدھی امت قیامت جتنی بھی امت ہوگی نا آدھی بغیر حساب کے جنت میں. سبحان اللہ. آدھی بغیر حساب کے مولا کی باقی. آپ تعالیٰ نے فرمایا باقی پھر میں نے بڑھ لاؤں, باقی کا میں حساب لوں گا. کیا بات. یا رسول اللہ دوسری آپشن, مولا کی دوسری آپشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے پھر میں بغیر حساب تو نہیں بخشنا, تو کوشش کر کے پاؤں پھر سارے بخشوا لیں. یہ کام مشکل تھا, سارے بخشوانا اور کوشش کر کے بخشوانا. ایسے ہی بے دل نہ ہو, باقی یہ دل آگے پاپے آ جائیں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت اتنی پیاری تھی, سرکار نے کہا مولا کریم مجھے آدھی بغیر حساب کے بخشوا کے باقی آدھی کو پھنسانا نہیں ہے. مولا کریم میں ساری کوشش کر کے آپ پہ بخشوا رہا ہوں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 49 ارب لوگ, سرکار کی امت کے 49
ارب لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانے ہیں. سبحان اللہ. یہ سرکار نے پھر رو رو کے منوا لیے, پھر رو رو کے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کو راضی کریں, ہم آپ کو راضی کریں. ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء کرام جو گزر چکے, اب جتنے مولوی, جتنے مفتی, جتنے محدث, جتنے شیخ الحدیث, شیخ القرآن جتنے بھی ہیں, سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو کھڑا کرنا ہے اور دکھانا ہے ان کو کہ ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں اپنے محبوب کو راضی کروں. سبحان اللہ. اور محبوب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے قبلہ بدل دیا. محبوب کو راضی کرنے کے لیے قیامت نے پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. اعلیٰ الفاظ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 40 حدیثیں نقل کی ہیں شفاعت کے متعلق. اس میں یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں سائڈ پہ, عرش کی دائیں سائڈ پہ مقام محمود ہوگا, تخت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب بیٹھو. تو سرکار نے فرمایا بھرا میدان محشر اور انبیاء کرام وہاں, اور اللہ مجھے فرمائے گا محبوب بیٹھو. میں عرض کروں گا مولا کریم میری امت. یار ساڑھے ایم این اے, ایم پی اے, علب سارے چکر وہاں سے پہنچ جاتے ہیں, کوئی آوے پہ نہ آوے ہیں, کوئی کسی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی تو ایک بھی بن جا میں کچھ لے لاں گا پھر جا کے نا مل لاں گے سارے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کا انداز ہے. سرکار نے فرمایا میں عرض کروں گا مولا کریم میری امت. اللہ فرمائے گا سنیں بیٹھ صحیح. میں عرض کروں گا مولا کریم میری امت. اللہ فرمائے گا بیٹھ صحیح. میں عرض کروں گا مولا کریم میری امت. اللہ فرمائے گا جی میں آنکھیں گوں ہی کر لوں. جس طرح تو کہے گا ہم ویسے ہی کر لیں گے, بیٹھ تو جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں بیٹھ جاؤں, پھر بیٹھ جاؤں گا, اور جس طرح میں کہوں گا اللہ ویسے ہی کرے گا. تو جب وہاں بھرے میدان محشر میں انبیاء سارے موجود ہوں گے, اللہ سامنے ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو نا, قیامت کے دن اللہ کو ایسے دیکھو گے. مولوی نے پوچھو بھی اللہ سامنے ہوئے گا تو پھر سارے دوسرے والے ڈرے ہوں گے, کوئی کسی نبی کو, کوئی کسی نبی کو, کوئی کسی نبی کو, کوئی کسی نبی کو. دیکھو نبی یہ نہیں بولتا تھا ہمارے گھر میں تو دفع ہو, اللہ والے جا, اللہ کے علاوہ کسی کو منگنا ہی نہیں چاہیے. ایسے سارے مولوی تقریر کر دے نا اللہ سے مانگو, اللہ سے, اتنے مولوی پڑھنا بھی نہیں دے کہ اللہ کو مانگ نبی کو نہ ہوتے. سب نو پتا ہے بنا پاک محمد دے نہیں کوئی رب نو منا سکتا. بنا پاک محمد دے نہیں کوئی رب نو منا سکتا. جن رب نو منانا ہے او سونا نبی میرا. جن رب نو منانا ہے او سونا نبی میرا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. بلکہ اتنی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودوں نے سارا کو دعوت دی نا بھی کلمہ پڑھ لو میرا. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے. یہودیوں نے کہا نہیں ایڈی بھی نہیں گال لیتی, اور یہ اللہ نے پیار کرنا ڈائریکٹ ہی. تفاصیل کھا لیجیے, ہم اللہ سے ڈائریکٹ پیار کریں. بلکہ بعد سیڈے نے اللہ نکلے انہوں نے کہا نحنو ابناء اللہ, اور یہ اللہ نے پتر وہ نے کہا ساٹھے اللہ نے ڈائریکٹ ہی آ رہی ہے اور نہیں بیچ قسم رکھ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, محبوب ان سے کہیں. محبوب نے کہا مولا کہ تو کہہ دے. رب تعالیٰ نے فرمایا سونے یہ منہ ہی نہیں لانا, تو ہی کہہ رہا جڑا تیری نہیں مانتا مگر لوے. قل آپ کہیے کیا ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر فاتبعونی, میرے پیچھے آؤ. سبحان اللہ, یہ اللہ نے کہلوایا. محبوب ان سے کہیں اگر تم رب سے پیار کرتے ہو تو ڈائریکٹ نہ جاؤ, فاتبعونی, میرے پیچھے آؤ. میرے پیچھے آؤ گے یحببکم اللہ, جو میرے پیچھے آ جائے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے. سبحان اللہ. تو ہر جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. ابتدا میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے جتنی بھی آیات شرک کے بارے میں اتاری ہیں وہ مکے میں اتری ہیں, اور وہاں سارے کے سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کو خدا سمجھتے تھے. کوئی بھی اللہ کے کسی ولی کی قبر پہ جا کے دعا نہیں مانگتا.
ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کلیئر ہوئی۔ دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی یا نعبد و ایاک نستعین، مطلب ہے اللہ کو کچھ بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں منگنا، تو ان کو پھر کچھ بھی نہیں منگنا، جڑا کوئی تو منگنا ہے بھی شرک ہے۔ موبائل تیرا خراب ہوئے 2 رکعت نماز نفل دی پڑھ دے مصلی ڈھا، پھر ہر پلان انتقال نہ کر بھی میرے پیسے اٹھ جائیں۔ بھئی ہیلپ تو اللہ نے کرنی ہے نا۔ تو اگر پھر بھی کہتے ہو نہیں جی بس اللہ کے پیاروں سے نہیں مانگ سکتے، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے نہیں مانگ سکتے، جو زندہ ہے ان سے مانگ سکتے، یہ تو پھر وہ گل ہوئے کچھ نیڑے خراب انہیں جو سامنے ہوگے وہ اللہ نے چھڑ کے انہوں مان لینا، تو جو سامنے نظر نہ آگا پھر اللہ کو ہی مانگ لینا۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اور آخر میں پھر ان کو یہ پوچھو کہ بھئی آج ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، پھر بھی تم کہتے ہو جی اللہ سے ہی مانگو، اللہ سے ہی مانگو، اللہ سے ہی مانگو۔ مولوی کل قیامت سے نہیں کمائے گا۔ بھی آدم علیہ السلام کے پاس نہ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جاؤ، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سامنے ہوئے گا نا۔ بھئی اللہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ اس وقت نہیں دے سکتا۔ لیکن مولوی اگر کہے نہیں جی میں اتھے بھی ہمیں کہوں گا تو پھر بہت بڑے کھلے پانا رہنے۔ تو جے مولوی سمجھ جائے تو ان کو مولوی جی جے اتھے شرک نہیں نہ گا، اتھے تو ابو جہل بھی شرک نہیں کرنا، قیامت آئے تو ابو جہل بھی شرک نہیں کرنا۔ تو جب بڑے بڑے مشرک بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے نہیں بخشوانا ہے، تو جے اتھے منانا ہے اتھے منو، یہاں مان جائیے، محبوب کے ہو جائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ شیخ ڈاکٹر اقبال کا ہے، لیکن قرآنی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تھے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری تنگی اور تکلیف دور ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، محبوب سے پیار کیا جائے۔ اور محبوب سے پیار کرنے کا طریقہ، آپ درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ، آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آپ بطور وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کم از کم 5 مرتبہ درود تاج پڑھیں، اور پھر محبوب کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر کے دعا مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ